مجھے اللہ نے یہ مقام نبوت دیا کب سے؟ مجھے کب نبی بنایا؟ یہ مقام مجھے کب دیا؟ آئیے سنیے، پیارے حبیب فرماتے ہیں وَأَبِي مُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، ابھی میرا بابا آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا کہ اللہ کے علم میں مجھے یہ مقام نبوت مل چکا تھا۔ اللہ کے علم میں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، پیدائش آدم سے بھی پہلے۔ اس مسئلے کو ذرا سمجھیے گا، اس کو بنیاد بنا کے صوفیاء نے بہت کچھ اپنی بیڑا غرق دارین کتابوں کو کالا کیا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ عقیدہ عوام کے سامنے پیش کیا کہ نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں تھا، زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، سورج نہیں تھے، مخلوق نہیں تھی، کوئی بھی نہیں تھا، اللہ اپنے نبی کو وجود بخش چکا تھا۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 یا 2000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی، اور یاسین میں کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ انک یہ قریب کے لیے تو، اگر کوئی دور ہو تو انہو وہ، یہ سامنے کے لیے ہے۔ کہا جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، چاند نہیں تھا، سورج نہیں تھا، آدم نہیں تھے، حوا نہیں تھی، نسل انسانیت چلی نہیں تھی، اللہ اس وقت بھی اپنے نبی کو پیدا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہہ رہا تھا انک لمن المرسلین۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، انسان نہیں، انسان کی عمر بہت تھوڑی اس کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، اور کائنات کو پیدا ہوئے سائنسدانوں کی ریسرچ ہے کہ 25 سے 30 بلین سال کا وقت گزرا ہے، ایک جو بگ بینگ کا جو تصور ہے ہم اسی کو مان لیتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس اس کے رد کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہی ٹھیک ہے بالکل۔ تو گویا کائنات کا پیدا ہونا 25 ارب سال، اور اس سے 1000 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا کب؟ جب کچھ بھی نہیں، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ تو اللہ نے کہا، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ یہ بتانا چاہتا تھا پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ اور سورہ یاسین کیا ہے؟ یاسین نام یاد ہے اپنے نبی کا؟ 10 ناموں میں سے آخری نام ذہن میں ہے نا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ سورت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس کو قرآن کا دل کہتے ہیں۔ دل نکال دو تو آدمی مر جاتا ہے، دماغ نکال دو تو نہیں مرتا جب تک دل نہ مرے، اور دل ختم تو جسم ختم، تو اس کو قرآن کا دل کہتے ہیں۔ قرآن کا دل کیوں کہتے ہیں؟ کہ کوئی سورت رسالت پر گواہی اور قسم سے نہیں شروع ہو رہی سوائے سورہ یاسین کی۔ صرف سورہ یاسین واحد سورت ہے جس میں اللہ اپنے نبی کی قسم اٹھا کے سورت کو شروع کر رہا ہے، اپنے نبی کی قسم اٹھاتا ہے اور سورت کو شروع کرتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے رسول ہیں۔ اچھا، اب اللہ کے سوا تو کوئی ہے نہیں، تو قرآن کی آیت ہے انک، آپ کا مطلب ہے کہ سامنے جو میں کہہ رہا ہوں آپ بھائی، تو آپ میرے سامنے موجود ہیں۔ اگر یہاں سامنے میرے اللہ کے کوئی موجود نہ ہوتا تو پھر قرآن کی آیت تھی انہو لمن المرسلین، وہ جو ایک آئے گا بڑے زمانے بعد، بلینز سال بعد جو ایک آئے گا، ابھی آیا نہیں، آئے گا، وہ میرا رسول ہے۔ تو پھر قرآن کی آیت ہوتی انہو، وہ میرا رسول ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ انکا، آگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جھوٹی من گھڑت روایتیں اور جھوٹے من گھڑت قصے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خاتم النبیین اس شرف سے نواز چکا تھا، اللہ کے نبی کو نبوت مل چکی تھی۔ کیا معنی؟ اللہ کے علم میں
اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی پیدا ہو کر دنیا میں موجود تھے. تو بھائی بی بی آمنہ کے گھر میں کون پیدا ہوئے؟ پیدائش کس کی مناتے ہو؟ جشن عید میلاد کس کا مناتے ہو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے؟ یہی تو رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ آدم کو جنت سے نکالا اس لیے گیا کہ آدم نے نعوذ باللہ علی کو سجدہ نہیں کیا تھا. وہ جو فرشتوں کو حکم تھا کہ سجدہ کرو وہ آدم کو نہیں علی کو تھا. نہ شیطان نے مانا نہ آدم نے مانا، دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا. یہ من گھڑت کس سے ہے؟ یہ کچی روٹی پکی روٹی کتابوں کی باتیں ہیں، کسی ایتھینٹک بک کے اندر یہ واقعات موجود نہیں ہے. تو اگر صوفیاء نے یہ عقیدہ عوام میں پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دے دی جب ابھی آدم مٹی میں گونجے ہوئے تھے، بنے نہیں تھے، ابھی وجود نہیں تھا، تو بھائی اس سے مراد اللہ کا علم ہے کہ اللہ کے علم کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سلسلے کے آخری نبی تھے، نہ کہ بطور وجود. وجود ملا جب آپ بی بی آمنہ کے گھر تشریف لائے.